نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہان کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ماہ محرم اور یوم عاشورہ جیسے عنوان پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی اسی عنوان کے تحت کچھ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ پچھلے 2 جمعے کو 2 خطبوں میں محرم ہی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ محرم کا مہینہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، جن میں سے محرم کا مہینہ بھی کیا ہے، حرمت والا ہے۔ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب اور محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے نا، جیسے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ حرمت والا یہ محرم کا انہی 4 مہینوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اپنی نافرمانی کرنے سے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اور ان مہینوں کی طرح عام دنوں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح یعنی نیک عمل زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ نیک عمل ہم لوگوں کو ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جیسے نفلی روزے ہیں زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے، رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کون سے روزے ہیں؟ ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی نماز ہے؟ رات کی نماز۔ کیا بتا رہے ہیں؟ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ محرم کا 10 وہی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت میں کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، 10 تاریخ کا، محرم کی 10 تاریخ کا، اور ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ 9 کا ملا کے رکھیں گے، یعنی ان کی مخالفت میں 9 اور 10، یا پھر 9 تاریخ کو نہیں رکھ پائے ہیں تو 10 اور 11 کو۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ 9، 10 اور 11 یعنی 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ سب سے کمتر درجہ ہے کہ صرف 9، 10 کا روزہ رکھا جائے، اس سے زیادہ ثواب ہے 9 اور 10 دونوں رکھے جائے، اور اس سے زیادہ ثواب ہے 9، 10، 11 تینوں روزے رکھے جائے، تبدیل ثواب ہے، کیونکہ وہ مہینہ کیا ہے، محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے اس کے محرم کے مہینے میں۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، ہے نا۔ دیکھیے بتایا کہ خاص طور پر یوم عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں نا، یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں خاص طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، 10 تاریخ کا روزہ رکھتے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔
اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ یعنی پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا کرتے تھے کہ 10 تاریخ کا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوئے ہوں سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ محرم کا مہینہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے ہیں اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرتے ہی کرتے، رمضان المبارک کے روزے تو احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہی تھے کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ اسی اہتمام سے رکھتے تھے۔ یوم عاشورہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے زیادہ کسی روزے کو فوقیت نہیں دیتے تھے۔ رمضان کے بعد کس کو سب سے زیادہ فوقیت دیتے تھے؟ 10 محرم کے روزے کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اور فرمایا جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یعنی جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس سے پہلے محرم کے روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے، اور اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب جس کا دل چاہے 10ویں محرم کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے 10 محرم کا روزہ نہ رکھے۔ یعنی رمضان کے تو رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ اب رمضان کے فرض روزے آ گئے ہیں۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ بستیوں والے یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں یوم عاشورہ کی اہمیت کیا تھی، تو اس بارے میں عام لوگوں نے بہت ساری باتیں مشہور کی ہیں، لیکن صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ اسی وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جسے ہم نے ذکر کیا۔
ابھی پیچھے ذکر کیا نا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ کیا بتا رہے ہیں اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایک دن کو کسی دوسرے دن پر فوقیت دی ہو، یعنی سوائے یوم عاشورہ کے روزے اور رمضان کے روزے، یعنی رمضان کے روزے کو فوقیت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دنوں پر، اور دوسرے دنوں پر مہینوں میں رمضان کے روزوں کو اور دنوں میں عاشورہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دن کو فوقیت نہیں دی، یہ بتا رہے ہیں اس حدیث میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کون سا روزہ؟ محرم کا 10 محرم کا روزہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پچھلے ایک سال کے گناہ، جس نے محرم کے 10 تاریخ کا ایک روزہ رکھا، اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے، یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس حدیث کو نظر میں ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم لوگوں کو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے کہ پچھلے پورے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ جب ہمیں یہ موقع ملے تو چاہیے کہ ہمیں محرم کی 10 تاریخ تک ہم پہنچے اور ہمیں موقع ملے اور ہماری صحت ہو تو ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ ضرور رکھیں گے نا ہم لوگ، ابھی سے ارادہ کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے، لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں، ہے نا۔ ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے نا، صرف کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ملے ہم کو تو 10 تاریخ کا ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اب لوگوں نے کیا کیا نکال لیا ہے، کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ سنت اب کیا بن گئی ہیں؟ بدعات بن گئی ہیں۔ سنت کو جو سنت ہے تو وہ کیا بن گئی؟ بدعات بن گئی، اور بدعات کو ہم کیا تصور کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ہم سنت کام کر رہے ہیں، بجائے کہ 10 محرم کا ہم روزہ رکھا جائے اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا جو ہم کو سنہرا موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن، کون سا دن؟ 10 محرم کا دن کھانے پینے کا دن تصور کیا ہے، کہیں تو کھچڑا پک رہا ہے، کہیں سبیلے بٹ رہی ہیں، ہے نا، کہیں نان بٹ رہی ہیں، اور تعزیے رکھی جا رہی ہیں، گھروں میں لیپا پوتا جا رہا ہے اور کھانے بن رہے ہیں، ہے نا، 10 تاریخ کی وجہ سے کہ آج یہی چیز بنے گی۔ تو بجائے روزہ رکھیں ہم سنت پر عمل کریں، اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت کو ہم بدعت میں تبدیل کیے دے رہے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے نا، اور خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور سنت رسول کا کیا اڑایا جاتا ہے؟ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن منایا جاتا ہے نا۔ کیا ہے؟ غم منانا چاہیے، غم مطلب غم کا وہ دن ہے اور ہم کیا مناتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہ بات بتلائی اور خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، ہے نا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا یعنی اگلا محرم آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ کہہ رہے اس سے پہلے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 محرم کا روزہ رکھنے کے لیے کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا ارادہ کیا، یعنی کہ 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9 محرم کا روزہ ملا کر رکھیں گے، تو ان کی مخالفت ہو جائے گی یہود و نصارہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی آپ کو محرم کا مہینہ نہیں مل پایا۔ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت اب کس طرح ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اسی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی قائل تھے، جیسا کہ ان کا قول ہے یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ تم یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی چاہے 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ بعض اہل علم نے اسے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، کیونکہ ان دونوں میں محدثین نے کلام کیا۔ اس حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بعد یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ اور اسی حدیث کی ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، 10 محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھو اور اس سے ایک دن بعد کا بھی۔ اور شاید اسی روایت کے پیش نظر علامہ ابن قیم اور حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ صوم عاشورہ کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، پھر اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، اور اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ 10 محرم کا روزہ سب سے نچلا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ 9 اور 10 کا رکھنا یہ درمیانی درجے کا اس میں ثواب ہے، اور 10 اور 11 کا رکھنا یہ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، پھر اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، اور اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے۔ صحیح بتا رہے تھے، یہی ہے، کیونکہ اس مہینے میں جتنا زیادہ روزے رکھے جائیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور ان میں اسی طرح باقی مہینوں میں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔